بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تھے کہ قبلہ صاحب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ انہوں نے جو یا علی مدد کہہ کے شرک کا دروازہ کھول دیا ہے، مدد کو جائز کہہ کے جو پہلے ایڈیشن میں ہے اب تک چل رہا ہے، اس کو البتہ میں نکالوں گا۔ اس وقت ہماری پوزیشن تھی مدافعانہ، اب ہماری پالیسی ہے جارحانہ۔ وہ زمانہ لد گیا کہ جب علماء ہمارے کہتے تھے بطور وسیلہ کے لیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کلن بکلا، اس جملے کی کوئی چولی فیسی نہیں ہے۔ آپ اخبار میں رسالے میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ نے کہا اسلام کی سلام ہے، سلام علیکم یا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی سوال ہے۔ جب اسلام کا سلام ہے، یہی پیغمبر اسلام کا ہے، یہی آل محمد کا ہے، اور یہی جنتیوں کا سلام ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب یقولون سلام علیکم۔ جب ہر طرف پھر خدا بھی فرمائے گا سلام ان قولا من رب رحیم، اے بندہ مومن اپنے رحیم و کریم رب کا بھی سلام قبول کر۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ذرا اگلے ایڈیشن میں ضرورت بدل کر دیا، اس کو نکال دیا۔ قبلہ سلام اور دعا میں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ ائمہ تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ہم جو التجائیں کرتے ہیں یا فریاد کرتے ہیں، اس میں کوئی ثبوت ہے کہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں؟ نہیں، اس لیے میں نے بار بار لکھا ہے کہ سب سے آسان و اولا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، واسطہ ان کا کیا جائے۔ لیکن ان سے توسل یعنی ان سے مانگنے میں تو کوئی قواعد نہیں ہے، اگر نیت اگر تھوڑی سی کا بات ہے، تھوڑی یہ وہی بحث ہوگا کہ اب ہم کہیں گے یہ ہم جو کہتے ہیں یا علی میری آپ سفارش کریں اللہ میرا کام کر دے، یہ آپ کی آواز کیسے پہنچے؟ یہ ثابت اگر کہا جائے کہ اللہ پہنچاتا ہے تو پھر کان ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنا، پھر بات وہی تو نہ سیدھا جو آل محمد کا طریقہ تھا، یہ جو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ہے، یہ باقی یہ دعائیں توسل جو ہے کسی معصوم سے منقول نہیں ہے، اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، اور شیخ عباس قمی نے خود جنہوں نے نقل کی ہے تو انہیں دعائیں توسل غیر مشہور بھی تھے، مشہور بھی، وہ خود بیٹھتے ہیں درود طوسی سے یہ محفوظ ہے، کوئی جملے ادھر کے ہیں کوئی جملے ادھر کے ہیں، کسی معصوم سے تو منقول نہیں ہے۔ تو ارادہ پورے شہادہ معصومین کو خطاب کیا گیا، یا رسول اللہ یا وجیہ عند اللہ اشفع لی عند اللہ۔ میں سب کے بارے میں یہ کہتا ہوں سب سے آسان اولا بلکہ متعین طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، واسطہ ان کا دیا جائے۔ ایسی خوبصورت بات ہے جس کے بارے میں آپ صحیفے کی دعائیں پڑھیں گے، مولا جی کی دعائیں صحیفہ الویہ پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھیں گے، یہی طریقہ آپ کو کار فرما نظر ہے۔ دعائے کمیل کے اسناد قبلہ کیسے ہیں؟ مطلب بڑی مستند، میں نے اپنی ذات لکھی ہے، اس میں نے اس کو بڑی اہمیت دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کی ابتدا میں ایک کال ریکارڈنگ سماعت فرمائی، جس میں ایک طرف کوئی صاحب اور دوسری طرف آیت اللہ علامہ محمد حسین نجفی قبلہ ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ تھے، اور اس کال ریکارڈنگ کے دوران قبلہ سے پوچھے گئے 2 سے 3 سوالات آپ نے سماعت فرمائے، جس میں بعنوان توسل شخصی ان سے سوال کیا گیا، پھر قبلہ سے یا علی مدد کا جو جملہ ہے، جملہ یا علی مدد، اس کو بطور توسل جو انہوں نے جائز کہا تھا اس کی بابت سوال کیا، دعائے کمیل کی سند کے، دعائے توسل کی سند کے حوالے سے سوال کیا گیا، اور آپ نے قبلہ نجفی صاحب کے برملا اظہار کو سماعت فرمایا کہ انہوں نے اپنا موقف کھل کے اس میں پیش کیا، نہ صرف موقف پیش کیا بلکہ اعادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اپنی ان کتب میں جن میں انہوں نے توسل شخصی کے حوالے سے نرم موقف رکھا یا جملہ یا علی مدد کو انہوں نے بطور توسل بطور وسیلہ کہنے کو جائز کہا،
جی انہوں نے کہا کہ ان کتب کے اندر سے اس چیز کو یا ختم کر دیا جائے گا یا تبدیل کر دیا جائے گا. یعنی آسان لفظوں میں قبلہ اپنا رجوع جو ہے وہ اس بابت رجوع کر کو جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کے قائل تھے اور ارادہ رکھتے تھے کہ وہ اپنی کتب سے یا یہ نکال دیں گے یا اس کی تصحیح جو ہے وہ خود ہی تحریر فرما کے اس میں کریں گے. اب اس ریکارڈنگ کو کچھ سال ہو گئے ہیں، چونکہ 2-3 سال سے یا 2 سال سے 3 سال سے قبلہ کی صحت ان کو تقریر کرنے کی یا بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. جی اب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ریکارڈنگ اگر ہم تک یا ہمارے، بلکہ میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے ایک موحد بھائی جو ہیں برادر عابد ثقلین صاحب، انہوں نے اس کو ابھی استعمال کیا ہے اپنی ایک پوسٹ میں، جہاں سے یہ ہم تک بھی پہنچی ہے ریکارڈنگ. معلوم تو ہمیں تھا، ہم نے اپنی اکثر ویڈیوز میں کہا کہ قبلہ صاحب تو رجوع کر چکے تھے اس چیز کے اوپر، لیکن ہمارے پاس باقاعدہ کال کی صورت میں اور باقاعدہ قبلہ کے کلمات کی صورت میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا. جی تو ہم نے پھر ان سے پوچھ کے اس کو اپنے ویڈیو کے آغاز میں لگایا ہے. اب قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کے نام کے اوپر اور ان کی تجلیات صداقت اور اصول الشریعہ کے 1-2 چیپٹر جو ہیں، پیراگراف جو ہیں، ان کے اوپر بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کچھ علمی تنگ دست ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک ہی سرے کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ان کتب میں بھی، اور یہ رجوع والی جو بات ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو قبلہ ڈھکو صاحب جو ہیں ان کا زیادہ تر جو جھکاؤ تھا وہ اسی پر تھا کہ مانگا اللہ تعالیٰ سے جائے اور واسطہ ان کا پیش کیا جائے. قبلہ ڈھکو صاحب کا جو جھکاؤ تھا، جو میلان تھا، وہ اسی طرف تھا کہ اللہ رب العزت ہی مرکز ہے اور یہ ہستیاں جو ہیں بعنوان شفیع اور بعنوان وسیلہ ہمارے لیے جو ہے ان کی مدد کے وہ قائل ہیں یا ہم قائل ہیں. اس طرح سے کر کے ہمیشہ انہوں نے تحریر اور تقریر میں، لیکن سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہے ایک گروہ جس کو ہم علمی تنگ دست کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بالکل مطلب تنگ دستی کا شکار ہیں اس معاملے میں کہ وہ ایک ہی نشست میں یا ایک ہی کتاب میں قبلہ کے پیش کیے گئے دوسرا طریقہ، جس کو وہ غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ کہہ رہے ہیں، اپنی تفسیر فیضان الرحمان میں انہوں نے جو کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ اسی قسم کے تھے جو آپ نے ریکارڈنگ میں سنے. لیکن قبلہ کی سن 70 اور 80 کی دہائی میں لکھی گئی کتابوں احسن الفوائد یا اصول الشریعہ یا تجلیات صداقت کو لے کر وہ گروہ جو ہے وہ قبلہ کے ایک ہی نظریے کا پرچار کرتا رہا اور ان سادہ لو مومنین، ان موحدین اور ان محبان محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خارجیت، ناسبیت اور مکثریت کے فتوے لگاتا رہا کہ جن میں سے اکثریت قبلہ ڈھکو صاحب کی مقلد ہے. جی لیکن یہ گروہ اور اس گروہ کا جو سربراہ فیس بک پہ بنا ہوا ہے، جس کی بابت ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی کائنات کی وہ کون سی بدتمیزی ہے کہ جو اس سے جس کا اظہار اس سے نہیں ہوتا. مطلب کہنے کو وہ دنیاوی طور پہ بھی بقول اس کے کہ وہ ایک بڑے ڈسپلنڈ ادارے سے ریٹائر ہے، جی، اور جناب بڑی اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہے، اور یہ دنیاوی تھا اور دینی لحاظ سے جامعہ سلطان المدارس قبلہ صاحب کا جو سرگودہ میں مدرسہ ہے اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے. لیکن اگر اس کی آپ بدتمیزیاں پڑھ لیں، خاص کر جو خواتین سے جس طرح وہ مخاطب ہوا ہے پچھلے کچھ چند دنوں میں، اور خاص کر ایک سید زادی، ایک بزرگ خاتون جو ہیں، ان کے حوالے سے اس موصوف نے جو جن جملات کا اظہار کیا ہے، اگر وہ آپ پڑھ لیں یا پڑھے ہوں گے کئیوں نے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی باشعور، کوئی اہل علم، کوئی علم دوست بندہ جو ہے وہ اس کو علمی، ادبی یا قبلہ صاحب کے چاہنے والوں میں شمار کرے گا. اور جتنے بھی آپ یقین کریں اہل علم سے ہماری بات ہوتی ہے اس شخصیت کو لے کے، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے تقریباً اگر 10 بندوں سے بات ہوئی ہے تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ 9 بندوں نے کہا کہ جناب ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس کے شروع میں قریب ہوتے ہیں، جیسے کوئی قریب ہوتا ہے اس کی بدتمیزی، اس کی زبان دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس شخص نے اپنے نیچے 4-5 قسم کے مختلف جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں لوگ، جی، جن میں سے ایک پنڈی بٹیاں کا وہ پگڑو سرکار ہے، جی، ایک اچھری میں بیٹھی سرکار ہے جنہوں نے دونوں طرف تاریں ملائی ہوئی ہیں، یعنی ادھر قبلہ ڈھکو صاحب کی اقامت البرہان جو لکھی تصوف کے رد میں گئی ہے اس کا بھی وہ حامی اور وہ بنا پھرتا ہے، جی، اور دوسری طرف وہ اپنی گدی نشینی کے اوپر بھی بڑا فخر و مباحت کرتا ہے، یعنی وہ سلسلہ تصوف کی ایک اس میں سے اپنے آپ کو گردانتا ہے اور اپنے بزرگواروں کا تعارف کرواتا ہے. تو یہ 4-5-7 بندے ہیں کہ جنہوں نے سادہ لو مومنین، موحدین، محبان محمد اور آل محمد علیہ السلام پر یا جملہ یا علی مدد کا توسل نہ ثابت ہونا یا توسل شخصی کے وہ قائل نہیں ہیں، یا وہ قبلہ صاحب کے کہنے پہ قائل تو ہیں لیکن قبلہ صاحب کے کہنے پہ اس کو غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ اور مفضول طریقہ مانتے ہیں. ان کے اوپر اس پورے گروپ نے فتووں کی بچھاڑ کی ہوئی ہے اور ان کی سرپرستی پاکستان سے بھی، یعنی ان کو حمایت اور سپورٹ، اور پاکستان سے باہر بھی کچھ امامہ پوش ایسے بیٹھے ہیں
جی، جن سے یہ جناب اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں اور ان سے تصدیق کرواتے ہیں اور پھر ایک دوسروں کی پوسٹوں پہ جا کے جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ واہ واہ کما، اس طرح کی چیزیں یہ کرتے آ رہے ہیں اور بندہ حقیر سمیت کتنے ہی ایسے قبلہ صاحب کے چاہنے والے ہیں، قبلہ شرعی فروعی معاملات میں قبلہ صاحب کے علم سے استفادہ کرنے والے میرے سمیت کئی سو بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اس شخص نے اور اس کے گروہ نے اٹھ کے دھڑا دھڑ جو مکثریت خارجیت اور ایسے الفاظ ہیں کہ ہم تو یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتے. وہ کچھ مخلصین نے ان کے سکرین شاٹ رکھے ہوئے ہیں اور لگائے بھی ہیں، کچھ نے ایک دو نے پوسٹوں میں، یہی کہ عابد ثقلین صاحب نے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو ہم تو اس ویڈیو کے جو عنوان ہے جو مواد ہے اس کو تو بہت پہلے سے جانتے ہیں. ہمارا کچھ قبلہ کے قریبی ایسے قریبیوں سے رابطہ بھی ہے جنہوں نے ہمیں بہت پہلے یہ چیز بتا دی تھی کہ قبلہ صاحب تو رجوع کروانے کو پھرتے ہیں. قبلہ صاحب کی تو خواہش ہے کہ ان کی کتب سے یہ چیپٹر یا نکال دیے جائیں یا ان کی تصحیح کی جائے، اور قبلہ صاحب باقاعدہ کچھ ویڈیوز میں دبے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر چکے تھے. جی، یا علی مدد جملے کی چول سیدھی نہیں ہے، یہ وہ ایک ویڈیو میں بھی کہہ چکے ہیں. اس میں نحوی غلطیاں یہ بھی کہہ چکے ہیں. اسلامی جو سلام ہے وہ کیا ہے اور غالیوں کا گھڑا سلام کیا ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو فرما چکے ہیں. لیکن ایک مقصد کے تحت، ایک نظریے کے تحت، جی اپنی غالیانہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس گروہ نے مومنوں کے اوپر اس چیز کے اوپر، یعنی ان سے جب سوال کیا جاتا ہے اس گروہ کے سرغنہ سے، ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا ہمارے ایک خیر خواہ ہیں، موحدین میں ان کا شمار ہے، بچے ہیں وہ، انہوں نے اکثر جگہوں پہ اس موصوف سے جا کے، جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس سے جا کے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھئی تمہارے نزدیک جو توسل شخصی کا قائل نہیں، وہ مکثر ہے، وہ خارجی ہے، وہ اہل نفاق میں سے ہے. جی، اور پتہ نہیں کیا کہ یہ لقبات دیتا ہے یہ شخص، یہ گستاخ بدتمیز لہجے والا شخص جو ہے، شیطان زادے کہے گا مومنین کو، اب آپ بتائیے، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تمہارے نزدیک ہے توسل شخصی کا جو قائل بندہ نہیں ہے، اس کے لیے تم نے جتنے عنوانات اور اہل نفاق میں سے ان کو گنا ہے، اگر قبلہ ڈکو صاحب بھی اس کے قائل نہ ہوئے تو کیا یہ چیز ان پہ فٹ کرو گے؟ اس چیز کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہا. کتنے دن ہو گئے ہیں وہ پوسٹ گھوم رہی ہے ہماری نظروں سے، اس کا وہ جواب نہیں دے رہا، آگے لگ کے بھاگا ہوا ہے، یا اس کے جواب میں وہی بدتمیزی، دھمکانا، دھونس، زبردستی، اس طرح کی چیزیں، سید زادی کے ساتھ بدتمیزیاں، اس کا جواب نہیں دے رہا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم نے آج یہ مختصر ویڈیو کا اہتمام، حالانکہ آج کا ہمارا موضوع جمعہ المبارک میں کوئی تبلیغی اور اصلاحی موضوع ہمارا ہوتا ہے اکثر، اور آج بھی ہم نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ثواب العمال سے ہی کوئی چیز آپ تک پہنچانی تھی. لیکن جب یہ صبح پھر ریکارڈنگ دیکھی، سنی میں نے، تو مجھے زیادہ موضوع لگا کہ میں قبلہ نجفی صاحب کے محبین جو چاہنے والے ہیں اور مقلدین جو ان کی تقلید کرتے ہیں فروعی معاملات میں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ایسے سادہ لوگ ہیں کہ جو اس گروہ کے پراپوگنڈے کا شکار ہیں، جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب توسل شخصی کا جو قائل نہیں ہے وہ خارجی ہے، وہ مکثر ہے، وہ ناسبی ہے، وہ شیطان زادہ، اس طرح کے الفاظ. تو ہم نے یہ سوچا کہ قبلہ کی وائس سمیت یہ پیغام جو ہے آج اپلوڈ کیا جائے، تاکہ جن تک یہ بات نہیں، یا جن پہ کوئی ابہام ہے، بات جو کلیئر نہیں ہے، ان تک یہ بات پہنچے کہ جو ویسے تو ہے بھی یہی ہے، لیکن جو قبلہ کا نام لے کے پروپوگیٹ کیا جا رہا معاملے کو، ان کو سمجھ آ جائے کہ ضروری نہیں ہے یہ تو توسل شخصی ہے. آپ اللہ رب العزت کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں، آپ کسی کا بھی وسیلہ، اس کو یہ تو کہا جاتا ہے نا، ان ہستیوں کا ہم وسیلہ بالکل پیش کرتے ہیں سنوانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا، کسی سبب کا سننے کے لیے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں. وہ کسی چیز کا وسیلے کے بھی ہمیں، وہ ہماری گناہ گاریوں اور بدعمالیوں کے سبب ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے ہم دعا سنوانے کے لیے، نہ منوانے کے لیے، کہ ان پاک ناموں کا واسطہ قبول کر اور ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ محتاج نہیں ہے. جی، تو یہ تو توسل شخصی ہے نا. اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں ان کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پیش کرتا اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو بھی اس کی دعا میں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ خارجی ہو گیا، مکثر ہو گیا. وسیلہ پیش کرنا واجب نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. مکتوب نمبر 31 پڑھ لیں، مولا کائنات کی وصیت نامہ ہے اس میں، وہ آپ پڑھ لیں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ اس کے ہاں سفارشی لاؤ گے تو ہی تمہارا کام یا تمہاری بات سنے گا، نہ ہی کوئی دربان مقرر کیا اس نے. یہ مولا کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں پہ تو معاملہ یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں پہ تو یہ تو توسل اللہ کو پکار کے، اللہ کو مخاطب کر کے ان کا توسل پیش کرنا ہے نا، جو کہ مولا کے مطابق یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن الٹی گنگا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب تک ان ہستیوں کو براہ راست حاجات کے لیے نہ پکار لو، تو آپ میں مکثریت کے فتوے لگ رہے ہیں. اور کس شخصیت کا نام لے کے فتوے لگ رہے ہیں؟ اس شخصیت کو کوٹ کیا جا رہا ہے جس نے ساری عمر توحید پہ کام کیا، جنہوں نے بدعات اور خرافات کے خلاف اصلاح الرسوم لکھی، جن کی تقریریں کا جو مین مرکزی نقطہ رہا وہ ہمیشہ توحید رہا. اس شخصیت کے ایک دو جملوں کو، جن پہ انہوں نے رجوع اپنا ریکارڈ کروایا، جن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ مدافعانہ دور تھا، جب یعنی ایک مسئلہ سے ہم نے کام لیا،
اور آج جارحانہ دور ہے تو آج ہم اس سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ قبلہ ڈکو صاحب کے الفاظ آپ نے سنے، اس شخصیت کے غلاف میں لپیٹ کے یہ بندہ اور اس کا گروہ یا اس جیسے اور بھی کئی ہوں گے، میں نے عرض کی کہ پاکستان سے باہر بھی ایک شخصیت بیٹھی جو قبلہ ڈکو صاحب کا نام ان کا ہے، اور آگے معاملے وہی ہیں جی، معاملے وہی ہیں کہ ضعیف السند چیزوں کو لے کے ولایت تکوینی بظاہر کہنا جی ولایت تکوینی کے ہم وسیلے کے عنوان سے قائل ہیں، اندر لکھاتے سب یس والا کام ہے۔ تو اس شخصیت سے منسوب کر کے اس طرح کے فتوے بانٹے گئے، اور میں آج کی ویڈیو کے توسل سے تمام اہل علم کو اور خصوصاً جامعہ سلطان المدارس کی انتظامیہ اکابرین کہ جو اس شخص کے ساتھ بڑے گہرے رابطے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جی، وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑوا سکتے کہ جی وہ اس کی ذاتی رائے ہے۔ بھئی اگر اس کی ذاتی رائے ہے تو آپ شٹ اپ کال دینے کے مجاز ہو، فرض ہے آپ پہ کہ بھئی تم اپنی ذاتی نظریے تک بات رکھو۔ تم ہمارے استاد، ہمارے بزرگوار قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کا نام استعمال کر کے عام مومنین کے اوپر فتوی بازیاں نہ کرو۔ تو میں تمام اہل علم سے، سلطان المدارس کی انتظامیہ سے، تمام اکابرین سے، اور فیس بک کے اوپر اس کی واہ واہ اور اس کی وہ کرنے والوں کو سے میں درخواست کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، اگر قیامت والے دن یقیناً، اگر نہیں اگر تو ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، یقیناً جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ تہمت کے اس سے یہ کبھی شخص جو ہے نا سارے اعمال دے کے بھی یہ پورے صراط سے قدم آگے جا سکتا جب تک یہ تہمت کے اس میں الزام جس پہ تہمتیں لگائی ہیں ان سے معافی نامہ راضی نامہ نہ ہو جائے۔ تو میں ان سب سے اہل علم سے درخواست کرتا ہوں، آپ اس شخص کی بدتمیزی بھری زبان نہیں رکوا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکوائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس شخص کی جو دھون زبردستیاں یہ خواتین کو دیتا پھرتا ہے، جو یہ مطلب اس طرح کے میرے پاس سکرین شاٹ آئے پچھلے دنوں کے، ایک خاتون کو کہہ رہا ہے کہ تم خاتون نہیں ہو، تم، اب میں کیا الفاظ آپ کو بتاؤں، تم یہ نہیں تم وہ ہو، اب آپ آگے خود سمجھیں، میں تمہاری آئی ڈی چیک کرواؤں گا۔ کسی کو کہتا ہے کہ جناب امید رکھو بہت جلد تمہیں جناب ہمارا ادارہ، پتہ نہیں یہ مطلب اس کو غلط فہمی کہ جس ادارے سے یہ ایزا وہ ریٹائر ہوا ہے جی، اس ادارے سے یہ بس اکیلا ہی دنیا میں ون اینڈ اونلی ہے جو اکیلا ہی ریٹائر ہو گیا، اور بڑا کوئی لاڈلے خان ریٹائر ہو گیا۔ اس کی میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ نے ہر ڈپارٹمنٹ میں علم ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر میں سیر کا سوا سیر رکھا ہوا ہے۔ ایسے تیرے سے بڑا کوئی کھر دماغ تجھے ٹکر جائے گا جو تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ترم خاں بنا ہوا ہے، میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا۔ تو تمام اہل علم سے گزارش ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھایا جائے، ورنہ اس کی بدتمیزیوں اور اس کی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے اس سے علمی طور پہ علیحدگی اختیار کی جائے، اور سلطان المدارس کی یا قبلہ نجفی صاحب کے جو قریبی ہیں ان کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ جناب یہ آپ کا نام لے کر آپ کے اس کو استعمال کرتے ہوئے کلاب النار، اہل نفاق، شیطان زادے اور یہ اس قسم کے گستاخانہ اور وہ مطلب کیا کہنا چاہیے جاہلانہ الفاظ یوز کرتا ہے، کلمات، اور یہ نہ مرد دیکھتا ہے، نہ بزرگ دیکھتا ہے، نہ یہ خواتین دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی، اس کے سکرین شاٹ موجود ہیں، ایک بزرگ سید زادی کو اس نے جو لفظ کہا ہے، میں میری مطلب مجھے اجازت نہیں میرا ضمیر دیتا کہ میں اس کو لکھوں یا بولوں آپ کے سامنے، جو اس نے اس بزرگ سید، اور آگے سے کہتا ہے کہ نہ یہ سید زادی ہے نہ یہ عورت ہے، یعنی لوگوں کی جن سے بھی یہاں بیٹھ کے طے کر ثبوت مانگو گے کوئی نہیں، منہ پہ ٹیپ گونگ۔ تو یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ میں سے جو بھی قبلہ صاحب کا چاہنے والا ہے یا مقلد ہے، اگر وہ بھی ابہام کا شکار تھا یا وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب بطور، ہم نے بارہا عرض کی ہے کہ جملہ یا علی مدد وسیلے میں میرے بھائیوں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے، ان کی بعنوان وسیلہ اور شفاعت مشکل کشائیوں کے، امدادوں کے ہم ہر لحاظ سے قائل ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ولایت تکوینی میں تصرف والا معاملہ ثابت بھی ہو جائے، ایک بالفرض محال میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ثابت بھی ہو جائے تو بھی یاد رکھیے گا کہ سارے تصرفات ثابت ہونے کے باوجود ائمہ کی تعلیم اور تربیت یہی ہوگی کہ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ بے شک ہمیں اس نے، یہ میں سمجھانے کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چلیں جی مان لیتے ہیں کہ جی فرشتوں کی بھی تو ڈیوٹیاں لگی ہیں، فلانے کی بھی تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ جی ان کی بھی لگ گئی ڈیوٹیاں، تو کیا ہم فرشتوں کو براہ راست پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی بادل برسانے کی ڈیوٹیاں ہیں، تو بارش کے لیے ہم نماز وہ جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا بارش برسانے والے فرشتے سے کرتے ہیں؟ جب جان کنی کا عالم آتا ہے تو کیا ڈائریکٹ جناب اسرائیل علیہ السلام کو بھی کسی نے شخص نے پکارا ہے کہ جناب میری زندگی بڑھا دو، یا ہمارا عزیز جو ہے اس کی زندگی بڑھا دو، ابھی نہ اس کو لے کے جانا؟ بتائیے۔ تو اگر ان ہستیوں کی بھی ڈیوٹیاں اگر مان بھی لی جائے، اول تو ان کی جو ڈیوٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، وہ ہدایت تھا، وہ انسانیت کے لیے ہدایت اور ہادی اور رہنما کا منصب تھا۔ اس سے زیادہ کوئی بھی کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کے ناموں میں سے اللہ شفا دے، ان کے مزاروں پہ یعنی روزہ مبارکوں پہ جا کے اللہ کے شفا خانے ہیں، ان کے زائرین کو اللہ تعالیٰ خصوصی نام دے کہ جو وہاں پہ چل کے آ جائے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کے اس کو شفا دے دے، وہ الگ معاملے۔
اس سے زیادہ منصب ہدایت سے زیادہ آپ ویسے کوئی ان کو ٹائٹل ثابت نہیں کر سکتے، کوئی رازق خالق اس طرح کا کچھ بھی نہیں آپ ثابت کر سکتے. لیکن بے فرض موال اگر ثابت ہو بھی جائے کہ جب یہ کرتے ہیں، رزق بھی دیتے، فلانا بھی دیتے ہیں، اور فرشتوں کی مثال دے کے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کون سا عقل مند ہے کہ جو بارشیں اس سے مانگتا ہے اور بارش برسانے والے فرشتے سے مانگتا ہے، جی موت کے معاملات کے لیے جناب اسرائیل کو پکارتا ہے، رزق کے معاملات کے لیے، دریاؤں کے معاملات کے لیے ہر کسی کا جو فرشتہ اس کو پکارتا ہے، کوئی ایک بھی مثال تاریخ سے پیش کریں. تو جب ثابت ہو گیا کہ تصرفات کا حق مل بھی جائے تو پکارنا اللہ کو ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ علمی تنگ دستیاں اس جیسے جو دوسرے ہیں. دیکھیں ایک غالیوں کا پراپر گروہ ہے، نصیریوں کا ایک پراپر گروہ ہے جس کی نمائندگی موجود ہے پورے پاکستان میں. آپ دیکھ لیں، علوی دیکھ لیں، اسی کا ایک شاخسانہ ہے، وہ ناصر ملتانی تھا، یہ پچھلے دنوں توسوی سرکار جو ہے وہ گئے ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ میں نے بتایا کہ اس شخصیت کا نام لے کے استعمال کر کے اور یہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی بات، قبلہ ڈھکو صاحب کو کون سی بدتمیزی ہے جو زندگی میں جس کا سامنا انہوں نے نہیں کیا؟ کون سی گالی ہے جو ان کو دی نہیں گئی؟ کون سا وہ ایسا غیر انسانی سلوک ہے کہ جو ان سے روانہ رکھا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے؟ آج تک بتائیے کہ آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کسی کو بدعا بھی دی ہو؟ فتویٰ لگانا تو بہت دور کی بات. تو پھر ایسے شخص کو جو لوگوں کو کلاب النار، اہل نفاق، شیطان زادے، فلانا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، تو ڈھکو صاحب کے چاہنے والوں کا فرض نہیں ہے کہ پھر ایسے شخصوں کو علمی لگام بھی ڈالیں، علمی طور پہ اس کی پٹا بندی بھی کریں کہ بھئی انسان بن. تو یہ آج ہم نے مختصراً اپنا مین ٹاپک ایک چھوڑ کے اس پہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ تاکہ تمام مومنین جو یہ ویڈیو کو دیکھیں یا آگے شیئر کریں، ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ قبلہ ڈھکو صاحب نے اگر یا علی مدد کے جملے کو بطور وسیلہ بولنا جائز بھی کہا تھا، اپنی اس ریکارڈنگ میں آپ سن لیں کہ وہ اس سے بھی رجوع کر رہے ہیں، اور کہیں توسل شخصی کا انہوں نے اس کا بھی کہا تھا تو اس سے بھی رجوع کر رہے ہیں. ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں، اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہو آپ تصدیق بھی کروا لیجئے گا. قبلہ صاحب کی ریکارڈنگ ہے، اور یہ تو ریکارڈنگ ہے، قبلہ صاحب جن شخصیات کے سامنے بیٹھ کے اس معاملے میں اپنا وہ اظہار کرتے رہے کہ میں نے یہ چینج کروانا ہے، میں نے اسے رجوع جو ہے وہ کرنا ہے، وہ شخصیات بھی الحمدللہ موجود ہیں، بڑے بڑے اس میں نام ہیں. تو جن تصدیق کرنی ہو جن صاحب یا صاحبہ نے، وہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں درخواست یہی ہے کہ میرے بھائیوں، جب قرآن خود پڑھا ہوا ہوگا یا پڑھتے ہوں گے ترجمہ کے ساتھ، جب صحیفہ پڑھتے ہوں گے، جب نہج البلاغہ پڑھتے ہوں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی علمی تنگ اٹھ کے نہ اس طرف سے غالیوں اور نصیریوں کی طرف سے، نہ خارجی یا مکثریت کی طرف سے، کوئی بھی کسی کے لیے بھی ہم آسان شکار نہیں ہوں گے کہ کوئی بھی ہمارے عقیدے کو ہائی چیک کر کے لے جائے. اس لیے پیغام آخر میں پھر وہی ہے کہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھییے، صحیفہ کاملہ پڑھیے، دیگر مستند دعائیں پڑھیں، مستند احادیث پڑھیں، تحقیق بڑھائیں، اپنا سننے کا ذوق اور معیار بدلیں. لوگ پڑھنے کا اور ذوق اور معیار بدلیں گے. اور اہل علم سے درخواست ہے کہ جناب اعلیٰ جہاں امر بالمعروف ہے اسی کے ساتھ لازم و ملزوم والی حیثیت نہی عن المنکر کی بھی ہے. تو آپ کا یہ فرض ہے، آپ کا احسان نہیں ہوگا، آپ کا فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو، وہ عام معاشرے میں کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم ہو جہاں پہ قبلہ صاحب جیسی شخصیت کا نام لے کے ایک بدبخت اٹھ کے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے والدین کے اوپر جملے کستا پھرے، سید زادیوں کو برا بھلا کہتا پھرے. تو ہم کوئی انتشار یا جھگڑا نہیں آپ سے کہتے کہ آپ جھگڑا کریں، خدا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم اس کی علمی مذمت کریں، اس کے اس فعل کو عوام کو بتائیں کہ یہ بندے کا ذاتی نظریہ ہے، ذاتی خیال ہے، اس کا مذہب سے، مکتب سے اور خاص کر قبلہ ڈھکو صاحب کے نظریات اور افکار سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کی علمی طور پہ حوصلہ شکنی ہوتی رہنی چاہیے، اور لوگوں کو ان جیسوں کے فتووں سے، ان جیسوں کی گالیوں سے جو ہے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. بات وہی ہے، امر بالمعروف ہے، صرف آپ نے نیکی کے اوپر پوسٹیں نہیں لگا دینی، آپ نے نہی عن المنکر کا بھی فریضہ ساتھ ساتھ سر انجام دینا ہے، چونکہ آپ علم سے منسلک ہیں، آپ باب العلم کے اس سے منسلک ہیں، آپ قرآن اور نہج البلاغہ سے منسلک ہیں. تو یہ مختصراً ویڈیو تھی اور آج کا پیغام تھا. اصل مقصد ہماری گفتگو نہیں تھی، یہ تو ہم نے ایک وہ کر لی کہ چلیں اب قبلہ صاحب کی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے تو کچھ تھوڑا وضاحت ہم بھی فرما دیں یا کر دیں. اصل گفتگو ہماری نہیں تھی، اصل آپ تک یہ 3-3.25 منٹ کی ریکارڈنگ پہنچانا تھی جو آپ نے سن لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.